بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، اور ہمیں کس طریقے سے ماہ رجب کا استقبال کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس مہینے کا ویلکم ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں، اس مہینے کا کیا اثر ہونے والا ہے، اس حوالے سے چند باتیں جو معصومین علیہ السلام کی روایات کی بہترین اور مولائی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے جو امام نے بیان کیا، رسول خدا نے جو بیان کیا، وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ سماعت ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ مہینہ کے جو فل پیکج آف عبادت ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ثواب کا وہ بہترین پیکج لے کے آیا ہے، کہ جس میں ایک گنہگار بندہ چاہے تو اپنے آپ کو نجاستوں سے پاک کر کے طہارتوں کے سمندر کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ ایک ایسا بندہ کہ جو دنیا کی تمام تر غلاظتوں سے آلودہ ہو چکا ہے، اسے ماہ رجب المرجب اللہ کی رحمتوں کے سائے میں پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ ان بندوں کے لیے امید کا چراغ ہے کہ جو نا امید ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے بندے کہ جن کے لیے دنیا کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، ان کے لیے ماہ رجب المرجب رحمت کا دروازہ بن کر آیا ہے، امید کا دروازہ بن کر آیا ہے، اور جنت تک پہنچنے کا بہترین راستہ بن کر آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ماہ رجب المرجب کے حوالے سے گفتگو کی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کسے کہتے ہیں؟ رجب ہوا شہر اللہ، یعنی رجب کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ کسی عام کے نام سے منسوب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ رجب ہوا شہر اللہ، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ پروردگار کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے رسول اسلام نے بیان کیا کہ شعبان ہوا شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اسی طریقے سے ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کون اللہ؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ جس کے قبضہ قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ انسان تھک گیا ہے، انسان مایوس ہو چکا ہے، انسان پریشان ہے، انسان کی طاقت میں محدود چیزیں ہیں، لیکن یہ انسان جس اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جس اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ وہاں سے بھی ہمیں رزق دے گا جہاں ہمارا وہم و گمان تک نہیں پہنچ سکتا، وہ وہاں سے بھی ہمارے لیے رحمت کی ہوا چلا سکتا ہے کہ جہاں ہم اپنے وہم و گمان کو نہیں لے جا سکتے۔ تو اللہ کا یہ مہینہ ہے۔ اب اللہ کا مہینہ خود حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے بھی ایک جگہ بیان کیا، اقبال الاعمال میں یہ حدیث ہے کہ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ماہ رجب کے حوالے سے کہ جعلت ھذا الشہر، یعنی رجب، اللہ ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ جعلت ھذا الشہر حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم بہ وصل بہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس رحمت للعالمین نے اللہ کی رحمت کی خبر ہمیں ماہ رجب کے حوالے سے دی۔ پروردگار حدیث قدسی میں کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا، حبلن، یعنی اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک وسیلہ قرار دیا، ایک رسی قرار دیا ہے۔ پس جو شخص اس سے متمسک ہو جائے، جو شخص اسے پکڑ لے، جو شخص اسے تھام لے، جو شخص اس سے قریب ہو جائے، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ جب ہمیں پستی سے بلندی کی طرف جانا ہوتا ہے، جب ہمیں گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور تک جانا ہوتا ہے، تو یا تو ہم زینے کا سہارا لیتے ہیں، سیڑھی کا سہارا لیتے ہیں، یا پھر لفٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہی انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ گراؤنڈ فلور سے جب اونچائی کی طرف آپ کو جانا ہے تو یا تو زینے کے ذریعے جائیں آپ، یا لفٹ کے ذریعے جائیں، یا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، اس کے ذریعے جایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چھلانگ لگا کر جانا چاہے، دیواروں پہ چھلانگ لگا کر جائے، تو معاشرے میں اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر گارڈ اسے پکڑ لیں تو اس کے اوپر الزام لگایا جائے گا کہ یہ غلط راستے سے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو ہماری اور آپ کے لیے اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جو اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ قرار دیا ہے، اسے اللہ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جعلت ھذا الشہر رجب، یعنی میں نے اس رجب کے مہینے کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک رسی قرار دیا۔ جو شخص بھی فمن اعتصم، جو شخص بھی اس سے متمسک ہو جائے، وصل بھی، وہ مجھ تک
پہنچ جاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ بہت زیادہ بزرگی کا حامل مہینہ ہے، اس کو اللہ نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے، اللہ نے اس عظیم مہینے میں بہت سے فضائل رکھے ہیں۔ کوئی بھی مہینہ، پیغمبر بیان کرتے ہیں، کوئی بھی مہینہ حرمت میں، کوئی بھی مہینہ فضیلت میں اس ماہ رجب کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کا غضب بندوں سے دور ہو جاتا ہے، یعنی پروردگار اپنے غضب کو اپنے بندوں سے دور کر دیتا ہے۔ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بندوں پر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماہ رجب کے حوالے سے روایتوں میں ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے، یعنی رحمت کی ہوا فقط نہیں چل رہی ہے بلکہ موسلا دھار بارش، جس طریقے سے رینی سیزن میں موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اسی طریقے سے پیغمبر نے بیان کیا کہ رجب اللہ کی رحمت کے برسات کا مہینہ ہے۔ اب اگر اس مہینے میں ہم اللہ کی رحمت کی بارشوں سے اگر ہم شرابور نہ ہو پائیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ کے مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ اس مہینے میں جس کے متعلق خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، من لا یحضر الفقیہ میں یہ حدیث ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اگر ماہ رجب میں جو تم عام مہینوں میں نیکی کرتے تھے، اگر ایک نیکی کا ثواب اس مہینے میں ایک ملتا تھا تو ماہ رجب میں اس کا ثواب اللہ دگنا ڈبل کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے آج کل مارکیٹ میں، مال میں آفر رہتا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، تو اس مہینے میں وہی پیکج ہے کہ جس میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے قریب کر سکتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ۔ اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ رجب ہے، یہ ماہ رجب اللہ کے بندوں کے لیے امید کا دروازہ کھولنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بندے کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن مجید کی یہ آیت بندوں کے ذہنوں کے دروازے کو کھٹکھٹا کے یہ آواز دے رہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو موالیان حیدر کرار ہیں، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، ان دونوں کے دامن سے متمسک ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ تو ان کے لیے تو یہ مہینہ یوں بھی بابرکت ہے، اس لیے کہ مہینے کا آغاز باقر علوم کی آمد سے ہے۔ خاندانی عصمت و طہارت کا وہ روشن آفتاب اس مہینے میں روشن ہوا۔ پہلی رجب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جس مہینے کا آغاز امام معصوم کی آمد کی خوشخبری سے ہو، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کے مناقب کے کیا کہنے۔ بس ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنا تجزیہ، اپنے آپ کو دیکھیں، خود اپنا ٹیسٹ کریں۔ یہ جو 2 دن ہمارے پاس ہے، ہم 2 دن تنہائی کی لیبورٹری میں اپنے آپ کو لے جائیں، تنہائی کے لیب میں اپنے آپ کو لے جائیں، اور اس تنہائی کے لیب میں غور و فکر کے مشین میں اپنے آپ کو رکھیں، اور پھر اپنا ہم خود ٹیسٹ کریں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے اور ہمارے اندر کیا ایڈ کرنا ہے۔ تو اگر ہم گناہان کبیرہ، گناہان صغیرہ معاذ اللہ علیہ باللہ، اگر اس کے ہم عادی ہو گئے ہیں تو ماہ رجب کی آمد ہے، ہم اور آپ اللہ کی رحمت کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے مہینے میں داخل کرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرے، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ ہم مجبور محض ہے تو قادر مطلق ہے، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ، یا اللہ تجھے واسطہ اس علی کا کہ جو تیرا ولی ہے، یا اللہ تجھے واسطہ اس سیدہ کا کہ جسے تو نے فاطمہ بنایا ہے، یا اللہ تجھے واسطہ اس حسن کا کہ جس کا احسان پوری دنیا پر ہے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس حسین کا کہ جس کے صدقے میں تو نے کائنات کو باقی رکھا، یا اللہ تجھے واسطہ اس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جس کے صدقے میں آج کائنات کو تو رزق فراہم کر رہا ہے۔
تو کائنات کو سانس لینے کی قوت عطا کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے بڑے گناہ ہوئے، لیکن تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے کہ جیسے میں ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہوں۔ ماہ رجب کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بحار الانوار میں یہ حدیث ہے کہ ماہ رجب کون سا مہینہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ هو شہر اللہ و شہر المغفرہ، یعنی ماہ رجب مغفرت کا مہینہ ہے۔ پیغمبر بیان کرتے ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، ماہ رجب میری امت کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ رجب میری امت کے لیے توبہ کا مہینہ ہے، ماہ رجب میری امت کے لیے اعتراف گناہ کا مہینہ ہے، ماہ رجب میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ پیغمبر بیان کرتے کیوں؟ اس لیے کہ خدا جب اپنے بندوں کے استغفار کو سنتا ہے، جب اپنے بندوں کی اس حالت کو دیکھتا ہے، اس کیفیت کو دیکھتا ہے کہ ایک بیچارہ بندہ، ایک لاچار بندہ، ایک نحیف و لاغر بندہ اس قادر مطلق کی بارگاہ میں آیا ہے، تو اللہ جب اپنے بندوں کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے، پیغمبر بیان کرتا ہے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو اور خدا سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ طلب کرو۔ یہ نہیں کہ یا اللہ میں تو سب سے پاک ہوں، میں نے تو آج تک کوئی خطا ہی نہیں کی ہے، یا اللہ مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا تیرا مخلص بندہ نہیں ہے۔ اپنے اعتراف گناہ، اپنے جرم کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کرے، اور پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ گناہ کی توبہ کرو اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی طلب کرو۔ یہ نہیں کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو تو بخش دے، بلکہ ایک دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے آئندہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ اصول کافی میں شق العلی علیہ الرحمٰن نے بیان کیا کہ جو بہترین دعا ہے، یعنی ہم بہت سی دعا کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ معصوم بیان کرتے ہیں کہ بہتر دعا انسان کے لیے طلب مغفرت ہے، یعنی ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں کرتا ہے، تو اس میں بہتر دعا کیا؟ اس میں بہتر دعا یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ مجھے تو گناہوں سے پاک کر، یعنی مغفرت۔ جب انسان گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو متقی ہو جائے گا، جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو مخلص ہو جائے گا، جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو انسان متقی ہو جائے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو تقوی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ایمان کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اخلاص عمل کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اور آپ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ متکبر کہ یہ میں بہت زیادہ عمل کرتا ہوں، نہیں، جتنا بھی عمل کریں حقیر جانیں، اس لیے کہ کس کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ کبیر کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، وہ کہ جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا سجدہ اس کے شایان شان نہیں، وہ اللہ اکبر ہے، ہمارا رکوع اللہ کے شایان شان نہیں ہے، ہمارا قیام اس کے شایان، اس کی عظمت و جلالت بہت عرفہ والا ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، تو ہمیں اجر دے اپنی قدرت، اپنے فضل کے مطابق۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں بہترین طریقہ کیا ہے، خود رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر تمہیں مغفرت کرنا ہے، اگر تمہیں توبہ کرنا ہے، تو ایک ذکر تم آسانی سے کر سکتے ہو، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے استغفار کو پیش کرو اور اس سے یہ کہو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کا سوال کر لوں، یا اللہ مجھے پاک و پاکیزہ بنا دے۔ اور یہ مہینہ آیا ہی ہمیں پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ رجب کو پائے اور اس کے اول میں یعنی پہلی تاریخ، درمیانی وسط یعنی 15 رجب اور آخر ماہ رجب میں، تو یہ مہینہ کتنا پاک و پاکیزہ ہمیں بنانے آیا ہے۔ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ رجب کے اول میں، درمیان یعنی 15 رجب اور آخر رجب میں اگر غسل کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے کہ ابھی وہ شکم مادر سے باہر آیا ہے، ابھی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ اچھا، یہ غسل کی نیت کیا؟ یہ غسل رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ غسل کر لیا تو اب نماز کے لیے ہمیں وضو نہیں کرنا، نہیں، نماز کے لیے اس کے بعد وضو کرنا ہوگا، رجائے مطلوبیت، یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ غسل ہم کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد استغفار کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ ماہ رجب میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے، گناہوں سے پاک کر لے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفات الجنان میں یہ روایت ہے کہ جو شخص بھی ماہ رجب میں 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے، پورے ماہ رجب آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور ایک ساتھ پڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ رجب کو پائے اور اس مہینے میں یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے، کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ۔ کتنا ٹائم لگا ایک تسبیح پڑھنے میں؟ ہمیں کتنا ٹائم لگے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، یعنی بخشش چاہتا ہوں اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یگانہ ہے، وہ واحد، وہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اسی اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ اس تسبیح کے بعد پھر تم صدقہ دو، اور صدقہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی تمام تر رحمت و مغفرت کو نازل کرے گا۔ جو بھی یہ تسبیح پڑھ کے صدقہ دے گا تو اللہ اس پر اپنی تمام تر رحمتوں کا نزول کرے گا، تمام تر مغفرت کا نزول کرے گا، اور جو اسے 400 مرتبہ پڑھے گا اس تسبیح کو پورے ماہ رجب میں، تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب خداوند کریم کی بارگاہ سے ملے گا۔ یعنی یہ ایک مختصر سی تسبیح پڑھنے کا ہمیں یہ ثواب ہے کہ اللہ ہمیں تمام تر گناہوں سے پاک کر دے گا۔ 100 شہیدوں کا اللہ ہمیں اجر عنایت کرے گا اگر اس تسبیح کو ہم نے 400 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد روایت ہے کہ جو شخص بھی ماہ رجب کے مہینے میں صبح شام 70 مرتبہ، یعنی صبح ہم نے 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھی، 70 مرتبہ شام میں پڑھی، کون سی تسبیح؟ یہی استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اگر یہ ہم مختصر سی تسبیح سبھی کو یاد، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہ اللہم اغفر لی وتب علیہ، اے معبود مجھے بخش دے اور میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مجھے مقبول فرما۔ تو پیغمبر بیان کرتے ہیں روایت میں کہ اگر کوئی شخص ایسا کہے تو وہ اس مہینے میں اگر انتقال کر جائے، اگر اس کی موت اس مہینے میں ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ماہ رجب کی برکت سے اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ دوزخ کی آگ کو اس سے دور کر دے گا، دوزخ کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی۔ یہ ماہ رجب میں استغفار کی تسبیح پڑھنے کا بہترین طریقہ اور بہترین سلیقہ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں کہ ماہ رجب جو اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سے ذکر کرنے کے حوالے سے معصومین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی اور تاکید کی ہے کہ اس مہینے میں آپ یہ تسبیح پڑھیں، یہ تسبیح پڑھیں، یہ تسبیح پڑھیں۔ ایک تسبیح تو میں نے بھی آپ کی خدمت بیان کیا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، جو بھی اگر یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے کیا ثواب عطا کرے، اللہ اس کے اوپر تمام تر اپنی رحمتوں کو، اپنی مغفرت کو نازل کرے گا۔ صدقہ اگر کوئی انسان اس تسبیح کے بعد دے تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عنایت کرتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ رجب میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبھی کو یاد ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی 10 تسبیح ہمیں پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی اگر ماہ رجب میں 1000 ٹائمز اگر لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ اس کی 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور جنت میں اسے 1-2 فلیٹ نہیں بلکہ 100 شہر، 100 سٹی عطا کرے گا اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو۔ یہ تسبیحوں کا سردار، سید التسبیح کہا جاتا ہے، سید الاذکار اسے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کو۔ انسان اگر اس کا عادی ہو جائے، اس ذکر کو صبح و شام کرتا رہے، تو وہ خود اپنی وجود میں اس تسبیح اور اس ذکر کی برکتوں کو محسوس کرے گا۔ اس کے بعد پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ رجب کے پورے مہینے میں اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ ذی الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ تسبیح اگر کوئی 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی ماہ رجب میں اگر سورہ اخلاص کو 10,000 مرتبہ 10,000 ٹائمز اگر سورہ الحمد کو اگر کوئی شخص پر سورہ توحید کو اگر کوئی شخص پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص کو اگر کوئی شخص اگر 10,000 مرتبہ پڑھے، اس کی پڑھنے کی بڑی تاکید معصوم علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص بھی روز جمعہ اگر 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت میں اس کے ساتھ ایک نور ہوگا کہ جو نور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس سے داخل جنت کرے گا۔